السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، انسان بہت سارے وظیفے کر رہا ہوتا ہے تاکہ میری پریشانی جلد دور ہو جائے۔ جن مشکلات میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں گھرا ہوا ہوں، جو ٹینشنیں میرے سر پر سوار ہیں، ان تمام چیزوں سے میں جلد چھٹکارا پالوں، اس لیے وہ وظیفے کر رہا ہوتا ہے۔ جب وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو شکایت ہونے لگتی ہے، شکوے کرنے لگتا ہے کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہو رہا اور رجعت ہو گئی اور وظیفے سے نقصان ہو گیا۔ دیکھیے، وظیفہ نقصان کب دیتا ہے، وظیفے سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا، میں اس کو کلیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر یہ بات بالکل کلیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بات آپ سننے کے بعد، جاننے کے بعد آپ کی یہ پرابلم بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کا اشکال اور آپ جو کنفیوژن میں رہتے ہیں نا، بالکل آپ فری ہو جائیں گے۔ دیکھیے، وظیفہ فائدہ کیوں نہیں دیتا، وظیفے سے فائدہ کیوں حاصل نہیں ہوتا، وظیفہ کرنے سے نقصان کیوں ہوتا ہے، اس کے 3 وجوہات عام طور سے ہوتی ہے۔ 3 وجوہات۔ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں پہلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، ہم بہت سارے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کوئی وظیفہ بتایا، ہم اس پر عمل کرنے لگے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے شخص نے کوئی دوسرا وظیفہ بتایا، ٹھیک ہے نا، اب اس کو بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اس پر بھی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرے شخص نے کوئی تیسرا وظیفہ بتایا، ہم سوچتے ہیں کہ یار کام جلدی ہو جائے کہ چلو اس پر بھی عمل کر لے۔ چوتھے شخص نے پھر چوتھا کوئی وظیفہ بتایا، اس کو بھی عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو بہت سارے وظائف پر ہم ایک ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذہن خود الجھ جاتا ہے، ہم سے پابندی ہو نہیں پاتی اور سارے وظیفوں کے چکر میں ایک وظیفہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا اخلاص للہیت کے ساتھ، جس کی وجہ سے سارے وظیفوں کا پڑھنا ہمارے لیے رائے گا اور بیکار ہو جاتا۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے میں یہ بار بار بات کہتا ہوں کہ ہم جو بھی وظیفہ کریں، ایک وظیفہ کریں اور کم از کم 40 دن تک، بتانے والے جو بھی بتائیں، آپ 40 دن تک کم از کم اس کو کریں، کم سے کم 40 دن۔ 40 دن کرنے کے بعد اگر رزلٹ اس کا نہیں آتا ہے تو پھر آپ دوسرے وظیفہ کریں، دوسرے وظیفے کو آپ اختیار کریں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو جو وظیفہ نقصان دے جاتا ہے نا، اور وظیفہ اسی نقصان دیتا ہے کہ ہم بہت سارے وظائف کر رہے ہوتے ہیں، پھر بہت سارے وظائف ہمارے اوپر خود حاوی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ایک وظیفہ کریں جس پر ہمیں یقین ہو، بھروسہ ہو، اس وظیفے کو اختیار کریں اور ایک ہی جاری رکھیں اور کم سے کم 40 دن تک ہم اس کو کریں، اس کے بعد ہم دوسرے وظیفے کو پکڑیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہو گئی جو غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ بہت سے وظیفے ایک ساتھ کرنے لگتے ہیں۔ اور دوسری جو غلطی اور دوسری جو چوک ہم سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم وظیفے پر یقین کر لیتے ہیں، وظیفے پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں وظیفے پر یقین نہیں کرنا بلکہ اللہ پر یقین کرنا۔ اللہ پر یقین جب ہم کریں گے تب ہمارا کام صحیح طرح سے ہوگا، وظیفے پر یقین نہیں کرنا۔ جس طرح سے کسی نے تعویذ دیا تو اس تعویذ پر یقین نہیں کرنا، تعویذ کے اندر ہے کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے، تعویذ پر یقین نہیں ہے۔ تعویذ خود مؤثر نہیں ہے، وہ خود آپ کی پریشانی کو دور نہیں کرے گا، اس تعویذ کی وجہ سے اللہ رب العزت پریشانی کو دور کرے گا۔ تو ہمارے یقین صرف اور صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ جس طرح سے ہم دوائی کھاتے ہیں اور دوائی کھانے کے بعد، کھائی ہم نے دوائی ہے، کھانے کے بعد اب بھروسہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ پہ، کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی اس درد کو، اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ہم وظیفہ کریں لیکن وظیفے پر یقین نہ رکھیں کہ یہ وظیفہ میری پریشانی کو دور کر دے گا، نہیں، وظیفہ آپ کی پریشانی کو دور نہیں کرے گا بلکہ آپ کی پریشانی کو اللہ ہی دور کرے گا، یہ یقین ہم اپنے اندر رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یقین بگڑتا ہے نا تو پھر تعویذ کے کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں اور تعویذ کا اثر بھی پھر الٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ یقین اس طرح کرتے ہیں کہ اس تعویذ سے ایسا ہو گیا، یہ تعویذ جب سے پہنا ہے تو اس تعویذ کی وجہ سے جو ہے نا، اس تعویذ سے میری فلاں پریشانی دور ہو گئی۔ تو یقین جب گڑبڑاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچتا ہے کہ اچھا، میری خدائی کو ٹھکرا کر اس نے اس ٹکڑے پر اور اس پرزے پر یقین کر لیا، نہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ جب وہ طواف کر رہے تھے اور اسی طرح وہ جو ایک حجر اسود ہے اس کو بوسہ دینے کے لیے قریب گئے تو انہوں نے یہ کہا اس حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تو جو ہے پریشانیوں کو گناہوں کو ختم نہیں کر سکتا ہے، میں صرف اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ میں نے تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے محمد رسول اللہ کو، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوم رہے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کے عمل کو اختیار کرتے ہوئے میں چوم رہا ہوں، ورنہ تو ایک عام پتھر ہے دوسرے پتھروں کی طرح، اس لیے تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ پریشانی کو دور کر دے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہے، اس لیے بوسہ دیا جا رہا ہے، ورنہ حقیقتاً پریشانیوں کو گناہوں کو دھونے والا اللہ ہے، اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے وظیفے پر، ٹھیک ہے؟ تو نقصان تب ہوتا ہے اور رجعت کا اور اسی طرح الٹا جو اثر ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، وظیفہ کامیاب ہماری پریشانی دور نہیں کر پاتا کہ ہم وظیفے پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وظیفے پر یقین نہیں کرنا، ہمیں عبادات پر یقین نہیں کرنا، عبادات ہمیں نبی علیہ السلام کے احکام اور تعلیمات کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، لیکن یقین ہمیں اللہ پر رکھنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تیری یہ پسندیدہ عبادت ہے نماز، اس کے وسیلے سے میری پریشانیوں کو دور کر دے، میں نے تیرے ایک اہم حکم کو ادا کیا ہے، ایک رکن کا ادا کیا ہے نا؟ تو یہ ہر معاملے میں ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ایسی ہے یہ چیز کہ اس میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ وظیفے پر یقین نہ کریں، بلکہ وظیفہ ہم کریں، یقین ہمارا اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور جو تیسری بات ہے جس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وظیفہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ ہے کہ ہم پابندی سے نہیں کرتے، پابندی سے نہیں کرتے، ہم پابندی سے کریں۔ جیسے میں نے پہلی بات کے اندر یہ بات کہی کہ ہم پابندی سے ریگولر کریں، اور جب ہم تھوڑا عمل کریں گے، پابندی سے ریگولر کریں گے، تو پھر وہ مؤثر ہوگا اس سے کہ ہم بہت سارا عمل کریں اور ایک دو دن کریں پھر رونا روئیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا کریں لیکن ریگولر کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہم عبادات واجبہ یعنی نماز روزے کا اہتمام ضرور کریں، جو فرض ہیں، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہم اپنی زندگی میں ضرور جاری رکھیں، انشاءاللہ ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔